بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے اس پروردگار عالم کے لیے جو ہمارے نفوس پہ قدرت رکھتا ہے، اور لاکھوں درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل طہار پر جو ہمارے لیے باعث عزت و افتخار ہے۔ سامعین محترم، ایک ویڈیو نظروں سے گزرا، آپ یقین کریں کہ دل پارا پارا ہو گیا۔ حیران ہوں میں، جیسے کہ آپ نے تھمبنیل میں پڑھا ہوگا، کہ کیا کوئی کلمہ گو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ کلمہ پڑھنے والا امتی بھی ایسی گفتگو کر سکتا ہے؟ کیا ائمہ تحریم کے لیے اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی اس انداز سے بھی بول سکتا ہے جس انداز سے اس شخص، میں ہرگز کو مفتی نہیں کہوں گا، کامران شہزاد نے گفتگو کی ہے؟ یقین کیجئے کہ دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ اس نے نہ صرف کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی توہین کی، بلکہ کسی کو بھی معاف نہیں کیا۔ آپ نے خود ساختہ فلسفے اور بے ہنگم روایات کا سہارا لے کر اس نے جناب علی علیہ السلام پر جو بہتان تراشی کی ہے، یقیناً اس نے مسلمانوں کے دل کو نہیں دکھایا۔ صرف مسلمان اس پہ رنجیدہ نہیں ہوئے، بلکہ اس نے ختمی مرتبہ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو بھی دکھایا ہے۔ اس لیے کہ جناب علی علیہ السلام وہ ذات ہے جو ایک ہی وقت میں صحابی رسول اللہ بھی ہیں، خون رسول اللہ بھی ہیں، اور امام العصر بھی ہیں، امام وقت بھی ہیں، اللہ کے ولی بھی ہیں۔ یعنی اگر آپ کے فضائل پہ بولنا شروع کریں تو یقین کریں قیامت تک بھی جناب علی علیہ السلام کے فضائل کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ پہلے ذرا آپ اس کی گفتگو سنیں، میں وقت شارٹ ہونے کی وجہ سے اس کا پورا کلپ نہیں لگا سکتا، اس کا ایک حصہ لگا رہا ہوں، پھر میں اس پر گفتگو کروں گا۔ پہلے ذرا آپ اس کی گفتگو سنیں۔ بڑا مختصر لے کر آئے ہیں، لیکن چونکہ یہ واقعہ ہے، کتابوں میں ذکر ہے، تاریخ کی کتابوں میں، اور امام بخاری کو یہ صحیح سند کے ساتھ واقعہ ملا، ذکر کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے، جس وقت یہ کلیشز چل رہے تھے اہل شام کے ساتھ، مذاکرات بھی چل رہے تھے، اس کے بعد حضرت علی ابھی کوئی جنگ وغیرہ بھی شروع نہیں ہوئی ہے، یہ تو بہت بات کی بات ہے، لیکن اس سے پہلے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاریہ بن قدامہ، ایک شخص تھے، اور ان کا لقب پتہ ہے کیا تھا؟ جلاد ان کا لقب تھا، محرقن اسے کہا جاتا تھا، محرق، جلاد، اس کو بھیجا تھا۔ اور حضرت امیر معاویہ کی طرف سے ایک گروہ تھا جس میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ان کا نام تھا عبداللہ بن عمر بن حضرمی، ابن حضرمی سے کہا جاتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں چھوٹے تھے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کا دیدار بھی کیا اور ایمان بھی لے کر آئے۔ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گروہ میں موجود بھی تھے، 70 افراد پر مشتمل وہ گروہ تھا۔ ایک گھر میں داخل ہوا، جاریہ بن قدامہ حضرت علی کے حکم پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، ان کے گھر کا حصار باندھ لیا، اور حصار باندھنے کے بعد صحابی رسول سمیت صلی اللہ علیہ وسلم 70 افراد کو زندہ جلا دیا۔ زندہ جلانے کے بعد وہاں ایک دیگر باہر ایک صحابی بیٹھے تھے، حضرت ابی بکرہ، بہت بڑے صحابی ہیں، حضرت ابی بکرہ کی طرف متوجہ ہو کر پھر اس نے، جو جاریہ بن قدامہ ہے، اس نے حضرت علی کا پیغام پہنچایا۔ اس پہ ابن جو ابی بکرہ صحابی تھے، انہوں نے بھی آگے سے رپلائی کیا، اور لوگ موجود ہیں ان کے لیے ایک نقطہ فکر میں دے رہا ہوں۔ اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حکم پہ سب کیا کرتا تھا۔ حضرت علی بیچتے تھے اس کو کہ جب پتہ چلے فلاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ جنگ میں حصہ نہیں لے رہے اور وہ سائڈ پر ہو کر بیٹھ گئے، تو ان کے پاس جاریہ بن قدامہ کو بھیجا کرتا تھا۔ جاریہ بن قدامہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں کو پکڑ کے زندہ جلاتا، پہلے زندہ جلاتا، پھر جلانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کے سامنے آ کر بولا کرتا تھا، بتاؤ حضرت علی کا ساتھ دے رہے ہو یا نہیں، ورنہ تمہارے ساتھ بھی یہ سلوک کریں۔ اور جتنے صحابہ اس وقت سابقین الاولین موجود تھے، جتنے حضرت سعد بن ابی وقاص، اسامہ بن زید، حضرت ابی بکرہ، جتنے جید صحابہ تھے، ہر صحابی منہ توڑ جواب دیا کرتے تھے کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ لیا ہے، جب یہ فتنے کا وقت آئے گا کسی گروہ کا ساتھ نہیں دینا، یہ دونوں جہنمی ہیں۔ جی سامعین محترم، اب ذرا برائے مہربانی اپنی آنکھوں سے مسلک اور فرقے کا چشمہ اتار کر عدل کے ساتھ سوچیں کہ اس بندے نے کیا کہا ہے۔ اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس کا عقیدہ پورے اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ میں نے کبھی بھی مسلک پر زبان درازی نہیں کی، میں نے کبھی بھی کسی کے اسلاف کو بازاری زبان استعمال نہیں کی، لیکن ایسے اشخاص کے لیے جس کے نزدیک نہ صحابہ رسول کی عزت ہو، نہ اہل بیت رسول کی عزت ہو،
اس کو عالم کہنا، مفتی کہنا علم اور فقہ کی توہین ہے۔ اس نے جو بات کی ہے وہ نہایت 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 دل شکنی والی بات کی ہے، شرح شکنی والی بات کی ہے، اور پھر سب سے بڑی بات، اس نے قرآن مجید کی آیت کے خلاف بات کی ہے۔ جناب علی علیہ السلام پر الزام لگانے سے پہلے غالباً اس کی نظروں سے سورہ احزاب کی یہ آیت نہیں گزری، جسے آیت تطہیر بھی کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جہاں میرا اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب، ہم نے آپ کو اور آپ کے اہل بیت کو ہر نجاست سے پاک رکھا ہے، اور ایسا پاک رکھا ہے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو کیا اسے یہ پتہ نہیں کہ شرک بھی نجاست ہے، کفر بھی نجاست ہے، ظلم بھی نجاست ہے، اور ایک بے گناہ انسان کا قتل بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے، اور شرک نجاست ہے، اور نجاست اہل بیت سے دور ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت۔ اس نے چند بے ہنگم اور بے سند روایات کا سہارا لے کر جناب علی علیہ السلام کی جو کردار کشی کرنے کی ناکام کوشش کی ہے، پوری امہ مسلمہ کا اس پہ دل رنجیدہ ہے۔ نہ کہ صرف ملت جعفریہ، بلکہ میں سمجھتا ہوں ملت اہل سنت کا بھی دل پاش پاش ہو چکا ہے۔ اور نعوذ باللہ نقل کفر نباشت، میں اس کے الفاظ کو نقل بھی نہیں کرنا چاہتا جو اس نے جناب علی علیہ السلام کے لیے استعمال کیے، اور نہ صرف جناب علی علیہ السلام کے لیے بلکہ دیگر اصحاب کے لیے بھی اس نے یہی جملہ کہا۔ سامعین محترم، ہوش کے ناخن لیں، ایسا علم جو آپ کو ذی قدر شخصیات اور ہستیوں پر تحقیق کرنے پہ مجبور کرے، اور اگر آپ تحقیق کر بھی رہے ہیں تو وہ آپ کی کاوش ایک جہد ہے، لیکن اس کا نتیجہ اچھا ہونا چاہیے۔ اس کاوش اور جہد کے نتیجے میں اگر آپ توہین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں، اہل بیت کی توہین کر رہے ہیں، صحابہ رسول کی توہین کر رہے ہیں، اولیاء اللہ کی توہین کر رہے ہیں، تو یہ کہاں کے علم ہے؟ یہ ابلیسی علم ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو علم ہے وہ نہیں ہے، یہ علم نوح نہیں ہے، یہ علم یعقوب نہیں ہے، یہ علم ابراہیم نہیں ہے، یہ علم جناب عیسیٰ نہیں ہے، یہ علم جناب موسیٰ نہیں ہے، یہ علم ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم نہیں ہے، یہ ابلیسی علم ہے، جسے پڑھنے کے بعد بندہ اتنی بڑی ذوات مقدسہ پر الزام اور بہتان تراشے۔ تم کیا جانتے ہو جناب علی علیہ السلام کس ہستی کا نام ہے؟ اور اگر جانتے ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے یہ جملے جان بوجھ کے کہیں۔ جناب علی علیہ السلام وہ ذات ہے جس نے آتے ہی دنیا میں سب سے پہلی خوراک جو لی ہے وہ لعاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لی ہے۔ یہ وہ علی ہے جس کی آنکھوں نے سب سے پہلے چہرہ رسول کی زیارت کی ہے۔ اور میں پوری ضمانت کے ساتھ کہتا ہوں تاریخ عرب میں دو ہی بڑے اجتماع ہوئے ہیں، یا خانہ کعبہ میں یا خم غدیر میں۔ خانہ کعبہ میں 13 رجب کو ہوا، اور پھر خم غدیر میں ہوا۔ جو خانہ کعبہ میں اجتماع ہوا وہ دیدار علی علیہ السلام کے لیے تھا، اور جو غدیر میں اجتماع تھا وہ اقرار ولایت علی علیہ السلام کے لیے تھا۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو کیا تم نے آنکھیں کھول کے نہیں پڑھا کہ علی تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں، تیری مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی؟ اور جو علی علیہ السلام میرے رسول اللہ کی منیت ہے، اس علی میں ظلم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ علی جو تربیت رسول میں پروان چڑھتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت، وہ ایک صحابی کو کیسے شہید کر سکتا ہے؟ اور وہ علی علیہ السلام جو وقت کا امام ہے، جو اللہ کا ولی ہے، جس کی ولایت پر قرآن کی آیتیں دلالت کرتی ہیں، جس کے مولا ہونے پر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلیل موجود ہے، اگر وہ بھی علی علیہ السلام نعوذ باللہ نقل کفر نباشت ایسا ظلم یا صحابہ کرام کو قتل کرنے میں نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشت خاک بدہن ایسا کرتے ہیں، تو پھر فلسفہ عصمت کیا ہے؟ پھر ولایت کیا ہے؟ پھر امامت کیا ہے؟ پھر تربیت رسول کیا ہے؟ پھر منیت رسول اللہ کیا ہے؟ میں ایک نہیں اس پر ایک اور ویڈیو بناؤں گا جس پر
اس کی روایات کو قرآن کی آیات کے ذریعے رد کروں گا۔ روایت کا رد آیت ہو سکتی ہے، آیت کا رد روایت نہیں ہو سکتی۔ ایسے لوگ معاشرے میں تشدد آمیز گفتگو سے، اپنے رویوں سے فرقہ واریت کا بازار گرم کرتے ہیں، اور ان کا اصل مقصد اپنی دکانیں بڑھانا ہوتا ہے۔ مجھے قسم ہے اللہ اور اس کے رسول اللہ کی عظمت و حرمت کی، میں نے کبھی بھی نہیں چاہا کہ میں اپنی شہرت کے لیے اپنی گفتگو کو اس انداز سے استعمال کروں، کیونکہ عزت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جسے میرا اللہ عزت دے اسے دنیا کا کوئی بے عزت نہیں کر سکتا، اور جسے میرا اللہ بے عزت کر دے اسے دنیا کی کوئی بھی طاقت مل کر عزت دار نہیں بنا سکتی۔ میرا شہنشاہ علی، میرا بادشاہ، وہ شہنشاہ ہے جس نے اپنا کردار کا قد روایتوں کی بساکھیوں سے بلند نہیں کیا، بلکہ قرآن کی آیتیں جس کے سر پہ تاج بن کے سجیں اسے علی کہتے ہیں، جو سید العرب ہو اسے علی کہتے ہیں، جو کاشف الکرب ہو اسے علی کہتے ہیں، جو رسول اللہ کی منیت ہو اسے جناب علی کہتے ہیں، جو رسول اللہ سے ہارون کی نسبت رکھتا ہو اسے جناب علی علیہ السلام کہتے ہیں، جو مشکل کشا ہو، جو وارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو اسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں، جس کی پہلی خوراک لعاب رسول بنے اسے علی کہتے ہیں، جو آئے بھی خدا کے گھر سے جائے بھی خدا کے گھر سے اسے علی کہتے ہیں، جو امیر المومنین ہو، جس کے لیے میرے رسول فرمائے کم یا ابو تراب کہے اسے علی کہتے ہیں، جو میرے نبی کے بھائی ہوں، جو میرے نبی کا وزیر ہو، جو میرے نبی کا وصی ہو، جو اللہ کا ولی ہو اسے علی کہتے ہیں۔ کیا کروں دامن وقت میں گنجائش کم ہے، اور تم نے ایک دم سے نعوذ باللہ من ذالک اتنا سخت جملہ کہہ دیا میرے مولا کے لیے۔ یقیناً تمہاری اس گفتگو سے نہیں لگتا کہ آپ اہل سنت ہو۔ کسی اہل سنت کی آج تک جناب علیہ السلام کے لیے اس انداز سے زبان درازی نہیں ہوئی، اور نہ کبھی ہوگی۔ میرا سلام ہو ان پیران پر، میرا سلام ہو ان علماء اہل سنت پر جو جناب علیہ السلام کو وجہ الکریم کہتے ہیں، وہ چہرہ جو ساری زندگی غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکا۔ کہاں سے لے کے آگے تم یہ روایات؟ اور آپ نے خود اپنی اسی کلپ میں کہا ہے کہ تاریخ انسان کی لکھی ہوئی، انسان غلطیاں کرتا ہے، تو اگر مورخ غلطی کرتا ہے تو پھر مان لو کہ اس روایت کی کوئی سند نہیں ہے۔ کیا اس پورے دنیا میں آپ ہی ایک اکیلے رہ گئے تھے جس سے یہ روایت ملی ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ کیا امہ مسلمہ کو آپ جمع کرنے کی بات کر رہے ہو؟ آپ نے نہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی دل شکنی کی ہے، نہ صرف اہل بیت عظام کی دل شکنی کی ہے، نہ صرف امت مسلمہ کی دل شکنی کی ہے۔ اس پہ رجوع کرو، توبہ کرو۔ اگر اس سے بھی سخت الفاظ ہوتے تو میں استعمال کرتا۔ جس کی زبان پہ میرے مولا علی علیہ السلام کی عزت نہیں ہے، اس انسان کی عزت کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ آج ایک راوی کو بچانے کے لیے آیتوں کا قتل ہو رہا ہے، ایک مفتی اور عالم کو بچانے کے لیے قرآن کی تفسیر بدل دی جاتی ہے، ایک علامہ صاحب کی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے آپ جو ہیں وہ قرآن مجید کی آیتوں کے خلاف بغاوت پہ اتر آتے ہیں۔ کیا معاشرہ ہے یہ؟ کس طرف لے کے جایا جا رہا ہے اسلام کو؟ وہ کوئی بھی مسلک ہو، جہاں مولوی بچا کر مولا کی توہین کی جائے میں اسے اسلام نہیں مانتا۔ جہاں ایک عام انسان کے کلام کو مقدم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو پس پشت ڈال دیا جائے میں اس کو نہیں مانتا۔ میں مانتا ہوں اس سند کو جو قرآن سے ثابت ہو، میں مانتا ہوں سند کو جو میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ لبوں سے ادا ہو۔ بلکہ میرے آقا نے یہاں تک فرمایا کہ اگر میری کوئی مسلمان حدیث پیش کرے اور وہ قرآن سے اختلاف کرے تو اس پہ ضرور سوچو، کیونکہ وہ میری بات نہیں ہے، وہ میں نے نہیں کہی۔ میرا نبی قرآن کے خلاف چل ہی نہیں سکتا، میرا نبی اللہ کے حکم کے علاوہ کبھی نطق ہی نہیں کرتا۔ لہٰذا ہم مسلمانان عالم کے ان مصنفوں کی، ان پڑھے لکھے لوگوں کی قدر کرتے ہیں، لیکن جس کے قول و فعل سے توہین ثابت ہو وہ قابل قدر نہیں ہے۔ اسے مثال نہ بنایا جائے کہ جی فلاں شخصیت نے ایسے کہا ہے تو یہ صحیح ہوگا۔ اگر ہم یہ مان لیں سمجھ ہوتی ہے، ہوتی رہے، کوئی رسول اللہ سے افضل نہیں ہے،
کوئی قرآن مجید سے افضل نہیں ہے. جس کی بات اللہ کے قرآن آیتوں کے خلاف، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جائے، وہ کوئی بھی ہو، وہ قابل مزاحمت ہے. ہم اس کو نہیں مانتے، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، وہ ہمارے لیے سند نہیں ہے. ہم نے قیامت کے روز اس مولوی صاحب کے پیچھے نہیں اٹھنا، اس راوی کے پیچھے نہیں اٹھنا. ہم نے یہ گنہگار چہرے دکھانے رسول اللہ کو، اپنے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. لہٰذا میں پھر کہوں گا، اب بھی بہتر ہے کہ تم رجوع کر لو، معافی مانگ لو پوری امت مسلمہ سے اور حساس اداروں سے. اور میں معزز عدالتوں سے گزارش کرتا ہوں، ایسے لوگوں پر نظر رکھیں جو معاشرے میں اختلاف پھیلاتے ہیں، شر پھیلاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو آئین کے مطابق سزا دی جائے تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے نصیحت ثابت ہو. ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا بھی گستاخ نہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وسلام توفیق.